رات کے سناٹے میں اس عورت کے رونے کی آواز عجیب دہشت طاری کر رہی تھی۔ عورت کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ عورت کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون بد نصیب ہے۔ اس کے قریب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بڑھتا چلا گیا اور اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے مخاطب کیا۔ سنیے محترمہ، آپ کون ہیں اور مرنے والا آپ کا کیا لگتا تھا؟ وہ میرا شوہر تھا اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہوتا تو ہم اکٹھے ہی تمہاری ہڈیوں کو چباتے اور تمہارا خون پیتے۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنی گردن پیچھے کی جانب موڑ لی اور اس کا بقیہ دھڑ سامنے ہی رہا۔ اس سے پہلے کہ تیز دھار والی کلہڑی اس کے چوڑے کندھے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی نکلتی، وہ اپنے سامنے موجود 4 فٹ اونچی کچی اینٹوں کی دیوار پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے جمپ لے کر دوسری جانب کود چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں تا آدھے نگاہ تک کھیت پھیلے ہوئے تھے، شاید کھیتوں کو تازہ پانی لگایا گیا تھا، اس لیے کودتے وقت اس کے دونوں پاؤں مٹی اور کیچڑ میں دھنس گئے تھے۔ نیچے گرتے ہی اس نے ناک کی سیدھ میں سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ پانی اور کیچڑ کی وجہ سے گو اسے بھاگتے ہوئے دقت ہو رہی تھی، لیکن جب اپنی جان پر بنی ہو تو ایسی تکلیف کو کون خاطر میں لاتا ہے۔ آسمان پر چمکنے والا چاند ماں اپنے ستاروں کے مفقود تھا، چند فاصلے تک ہی بغور دیکھنے پر نظر آتا تھا۔ چاروں طرف بھوک عالم طاری تھا، کبھی کبھی کسی جھینگر یا کہیں دور سے کسی بھوکے گیدڑ کے رونے کی آواز ماحول کو اور خوفناک بنا دیتی تھی۔ اپنے پیچھے سے سنائی دینے والی غیر مانوس آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں خبیث روحیں مل کر چیختی چلاتی اس کے تعاقب میں بھاگتی چلی آ رہی ہوں۔ یہ محسوس کر کے وہ سرپٹ بھاگے چلے جا رہا تھا۔ نصیب نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ گو کہ اس کے والدین غریب تھے، مگر اس کے والد نے اسے کبھی بھی اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ اس کے اسکول کے خرچ میں اسے کسی قسم کی پریشانی لاحق ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک تک اسے کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ نسیم نے بھی اپنے والد کو کبھی مایوس نہ کیا اور ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کے والدین نے اسے شدید مشکل حالات کے باوجود پڑھایا ہے، اس لیے وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ جس سے اس کے پاس بے شمار دولت آ جائے، جس سے وہ اپنے والدین کو عیش اور آرام کی زندگی دے سکے۔ لیکن ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا، عملی طور پر اس کو بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہ آ رہی تھی جسے اپنا کر وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر سکے۔ انہی سوچوں کے ساتھ اس نے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن اب اس کی یہ خواہش شدت اختیار کر گئی، کیونکہ کالج کی آزادانہ زندگی میں جب اس نے آنکھ کھولی تو اسے اپنے ہر طرف ایسے نوجوان نظر آئے جو اپنے ماں باپ کی دولت کو پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ صبح کے وقت کالج گاڑیوں کا شو روم لگتا، وہ اپنی پرانی سائیکل پر روزانہ کالج آتا تو اس کے دوست اور کالج کی دیگر لڑکیاں اس کی جانب دیکھ کر کہکہے لگاتے اور وہ خود کو چور محسوس کرتا، لیکن وہ سوائے صبر کے اور اپنی غربت پر کڑنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن چھٹی کے بعد وہ واپس گھر جا رہا تھا کہ اس نے بازار میں ایک مجمع لگا دیکھا، لوگ ایک دائرہ بنائے اندر کی جانب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس نے بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائیکل ایک جانب کھڑی کی اور لوگوں کی بھیڑ میں داخل ہو گیا۔
اندر کیا دکھتا ہے کہ ایک بوڑھے سے آدمی نے زمین پر ایک بچے کو لٹایا ہوا ہے اور اس پر ایک سفید چادر ڈالی ہوئی تھی جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نمایاں تھے، اور وہ اپنے بائیں ہاتھ میں 2 عدد گردے تھامے ہوا تھا جن سے گاڑھا گاڑھا خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھری تھی جو خون سے تر بتر تھی۔ وہ اپنا چھری والا ہاتھ فضا میں لہرا لہرا کر کہہ رہا تھا، میرے بھائیوں، میں نے اپنے بیٹے کو جادو کے زور سے بے ہوش کر کے اس کے جسم کے اعضاء آپ کے سامنے نکال لیے ہیں۔ اسی طرح میں ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھیں، پھر دونوں کان، پھر کلیجی، پھیپھڑے سب نکال نکال کر دکھاؤں گا۔ گو کہ یہ جادو ہے، مگر یہ میرا کمال ہے کہ میں کس صفائی سے یہ کام دکھا رہا ہوں۔ اگر کسی صاحب نے یہ کام یا اس جیسا کوئی اور کام جو جادو سے متعلق ہو سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ یہ سن کر کمزور دل حضرات تو وہاں سے کھسک لیے۔ جو زیادہ مضبوط دل کے تھے وہ کھڑے رہے کہ اب سارا تماشا دیکھ کر ہی جائیں گے۔ باقی رہ جانے والے افراد کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بوڑھا مداری چھری لہراتا ہوا زمین پر لیٹے ہوئے بچے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ وہاں پر موجود بڑی عمر کے لوگوں نے زور زور سے اسے ایسا کرنے سے باز رہنے کے لیے کہا۔ یہ دیکھ کر بوڑھا رک گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے حضرات، لیکن میں بھی پیٹ کی دوزخ بھرنے کے لیے ہی ایسا کرتا ہوں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں ایسا کروں اور آپ ایسا منظر دوبارہ دیکھیں تو براہ کرم میری کچھ امداد کر دیجیے اور میں چلا جاؤں۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف کچھ پیسے پھینک دیے، جنہیں بوڑھے نے جلدی سے اکٹھے کر کے اپنی پوٹلی میں باندھ لیا۔ اب لوگ منتشر ہونے لگے تو نسیم بھی اپنی سائیکل کی طرف بڑھا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا اور تمام لوگوں کے چلے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے ہمت کرتے ہوئے بوڑھے کو مخاطب کیا، بابا جی، میرا نام نسیم ہے اور میں کالج میں پڑھتا ہوں، مجھے جادو وغیرہ سکھاؤ گے؟ بابا جی، جو اپنے بیٹے کو زمین سے دوبارہ اٹھا کر اسے سامان وغیرہ پکڑا رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کی طرف پلٹا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹا، تم جادو سیکھ کر کیا کرو گے؟ تمہارے ابھی پڑھنے کے دن ہیں اور اس کام میں سوائے ضلالت اور بربادی کے کچھ نہیں رکھا۔ جاؤ، گھر جاؤ، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بابا نے اپنا پرانا تھیلا اپنے بیٹے کے کندھے پر دھرا اور اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ لیکن نسیم دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ آج بابا سے جادو سیکھنے کی بات پکی کر کے ہی گھر لوٹے گا۔ بابا اور بچہ شہر سے باہر جانے والی کچی سڑک پر ہو لیے۔ نسیم سائیکل کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے ان کے تعاقب میں لگا رہا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس لیے اب اس کا چھپ کر پیچھا کرنا کارگر نہیں تھا۔ اس لیے اسے بابا نے دیکھتے ہی ذرا غصے سے کہا، تم کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو بچہ؟ چلا جا اپنے گھر، ہم غریبوں کو تنگ نہ کر۔ مگر بابا جی، آپ نے خود ہی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی جادو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ رقم کے عوض اسے جادو سکھائیں گے۔ نسیم نے اسے یاد دلایا، ہاں کہا تھا، مگر میں بچوں کو جادو نہیں سکھاتا، میری نظر میں تم ابھی بچے ہی ہو۔ بابا بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے بولے، مگر نسیم منتوں پر اتر آیا۔ آخر کار بابا کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اور اس کے تمام حالات سننے کے بعد بابا نے اسے کہا کہ وہ پرسوں شام ٹھیک 4 بجے اس کے ڈیرے پر آ جائے، مگر ایک بات کا خیال رکھے کہ اپنے گھر والوں کو نہ بتائے ورنہ وہ جادو نہیں سیکھ پائے گا۔ نسیم نے اس سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لی۔ پرسوں ٹھیک شام 4 بجے اس نے گھر سے کچھ نقدی وغیرہ لی اور سائیکل پر سوار شہر سے باہر جانے والے راستے پر چلتا چلا گیا۔
شہر سے باہر نکلتے ہی اسے دور ہی سے بابا کی جھونپڑی نظر آ گئی۔ جلد ہی وہ جھونپڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ بابا بھی شاید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی بابا نے اس سے فیس کی مد میں کچھ رقم لی اور اسے ساتھ لے کر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ بابا کا بیٹا شاید کہیں گیا ہوا تھا، اس لیے جھونپڑی خالی تھی۔ اسے ایک طرف بیٹھنے کا کہا۔ بابا نے ایک پرانے سے صندوق سے ایک بوسیدہ کتاب نکالی جس کے اوراق حالات کی گردش سے سیاہ پڑ چکے تھے۔ اس کی جلد پر 2 کوبرا ناگ پھن پھیلائے موجود تھے جن کے سامنے ایک فاختہ پھڑپڑا رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی ایک پتلی سی دھار نکل کر نیچے گر رہی تھی۔ کتاب کا عجیب سا ٹائٹل تھا جو سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ بہرحال اس نے بھی زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور تجسس سے چہرے پر ہاتھ جمائے بابا کی طرف دیکھتا رہا جو اس کے صفحے الٹ پلٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کافی دیر تک برگردانی کرنے کے بعد بابا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اف خدایا، یہ کیا! اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں اور سفیدی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ نسیم نے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی تو بابا نے ایک گرجدار آواز سے اسے دوبارہ بیٹھنے کا کہا۔ وہ ڈر کر دوبارہ بیٹھ گیا مگر اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر تک بابا اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے آنکھیں جھپکیں تو دوبارہ اس کی آنکھوں میں سیاہ پتلیاں نمودار ہو گئیں۔ بابا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، مبارک ہو، میں نے اپنے گرو سے اجازت لے لی ہے اور وہ تمہیں اپنا چیلا بنانے پر راضی ہو گیا ہے۔ اب تم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم نے جادو سیکھنا ہے اور اپنے ارادے اور اعصاب کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ جادو سیکھنے کے دوران تمہیں بہت سی عجیب اور غریب مناظر اور واقعات کا سامنا کرنا ہوگا۔ کمزور دل حضرات یا تو اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں یا مکمل طور پر پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہیں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ تم ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے۔ بابا نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ نسیم غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے بابا سے پکا وعدہ کیا کہ وہ جیسا کہے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ بابا نے اسے شاباش دی اور کتاب میں سے ایک جاپ نکال کے دیا اور کہا، جب گھر والی سو جائیں تو چھت پر جا کر اس جاپ کو مسلسل 400 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر ڈر لگے تو یا گرو پکارنا۔ بابا نے اسے ایک چٹ تھماتے ہوئے کہا۔ نسیم نے بابا سے چٹ لے لی اور گھر جانے کی اجازت چاہی تو بابا نے اسے اس شرط پر اجازت دی کہ کل وہ واپس یہاں آ کر اسے رات کی رپورٹ دے گا تاکہ اسے مزید سبق دیا جائے۔ نسیم نے وعدہ کیا اور گھر کی راہ لی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں آگ جل رہی تھی اور اس پر ایک ننگ دھڑنگ صرف لنگوٹ باندھے ایک شخص گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید اور گردن و جسم پر جھریاں نمایاں تھیں۔ وہ یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہو۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے عاری تھا اور اس کے ایک کونے میں ایک بھیڑیے کا بچہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے یوں آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ اپنے سامنے کسی عفریت کو دیکھ رہا ہو۔ بوڑھا کچھ دیر کے بعد ایک جھرجھری لیتا ہوا اٹھا اور آگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک تیز دھار والی چھری نکال لی اور اس کا ہاتھ جوں کا توں تھا۔ اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ چھری ہاتھ میں پکڑے وہ بھیڑی کے بچے کی طرف بڑھا اور ایک ہی بار میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ خون فوارے کی طرح نکلا اور تمام فرش پر پھیل گیا۔
بوڑھے نے چھری ایک طرف پھینکی اور زمین پر چت لیٹ کر خود کو بھیڑیے کے خون سے غسل دینے لگا۔ جہاں جہاں خون لگتا جا رہا تھا جسم کے اس حصے سے جھریاں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ بوڑھے نے کالے علم کا ایک راز اگیا بیتال استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جوانی حاصل کر لی تھی۔ صرف اس مقصد کے لیے اسے 5 سال انتظار کرنا پڑا تھا، پھر جا کر اسے یہ جاب حاصل ہوا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ کمی تھی۔ یہ جوانی صرف 2-3 سال تک ہی برقرار رہنی تھی، اس کے بعد اسے مزید 5 سال انتظار کرنے کے بعد یہی عمل دہرانا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کالے علم کا جاب کر کے یہ جان چکا تھا کہ اگر وہ کسی ایسے آدمی کو اپنا چیلا بنائے جو خوش اسلوبی سے اس کے لیے کالے علم کے کچھ جاب کر کے بیروں کو قابو کر لے اور ان سے سدا جوان رہنے کے گن حاصل کر لے تو وہ انہیں اپنا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اور پھر اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص چیلے لجپال کو بوڑھے مداری کے بحث میں مجمع لگانے کے لیے شہر بھیجا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نسیم کس وقت اور کس راستے سے گھر لوٹتا تھا، اور آخرکار اس کے چیلے نے اس طریقے سے نسیم کو اپنے جال میں پھانسا تھا کہ اسے ذرا برابر بھی شک نہ ہوا۔ اس سارے کام میں یہ شرط لازمی تھی کہ اس کا شکار خود اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو۔ آج اس کے نئے چیلے نے جیسے ہی پہلا سبق لیا تو اس نے بھی اپنی کارروائی شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں وہ اس وقت اس عمل سے گزر رہا تھا۔ خون سے تر ہونے کے بعد اس نے آگ پر رکھے فریم پر دھرے چاروں چراغوں کی لوہوں کو نوچ کر دور پھینکا اور غٹاغٹ ان میں بھرا انسانی خون پی گیا۔ خون جسم کے اندر پہنچتے ہی اس کے بال سفید سے کالے سیاہ ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے تمام بال سیاہ ہو گئے۔ اس نے اپنا پہلا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 11:30 بجے کا وقت ہوگا جب نسیم آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھا اور الماری سے جاب والا کاغذ نکال کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ گھر کے تمام افراد خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی ملگجی روشنی اندھیرے کو دور کرنے میں ناکام تھی۔ غالباً چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا جاب بغور دیکھے ہلکے ہلکے الفاظ اس کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بابا کی ہدایت کے مطابق اپنے گرد ایک حصار کھینچ کر اس میں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ جاب کا ورد کرنے لگا۔ بابا کے مطابق اس نے 400 مرتبہ اس کا ورد کرنا تھا۔ ابھی اس نے بمشکل 50 بار ورد کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہو۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اس میں ذرا تیزی آئی تو اس نے جاپ روک کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا لیے۔ ایسا کرتے ہی ارتعاش بند ہو گیا، لیکن جاپ رک چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دوبارہ جاپ شروع کیا تو اس بار اسے یوں محسوس ہوا جیسے دور سے ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ اس کی جانب بڑھ رہے ہوں اور وہ اکیلا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف عجیب و غریب شکلوں کے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گئے اور بچہ رونے لگا۔ مرد نے عورت سے اس کی وجہ پوچھی تو عورت کہنے لگی، اسے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ مرد نے یہ سن کر کہا، میں ابھی اس کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک جانب چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ اس مرد کے ہاتھ میں ایک جنگلی بھیڑیا لٹکا ہوا تھا۔
اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس نے وہ بھیڑیا اس عورت کے سامنے پھینک کر کہا، لو اسے کھا لو، اس سے تمہاری اور بچے کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ نسیم مسلسل جاپ کا ورد کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھ رہا تھا اور ان کی گفتگو صاف سن رہا تھا۔ بچے اور عورت نے لپک کر بھیڑیے کو ہاتھوں میں دبوچا اور کچھ ہی دیر میں وہاں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ مجھے اور بھوک لگی ہے، میرا ابھی پیٹ نہیں بھرا، عورت نے ہونٹوں پر لگا خون اپنی لمبی زبان سے چاٹتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مرد نے نسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ کوئی بدنصیب بیٹھا ہوا ہے، میں ابھی جا کر اسے پکڑتا ہوں اور تم اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، یہ دیکھ کر نسیم جاپ ادھورا چھوڑ کر تیزی سے اٹھ کر بھاگا تو ایک زوردار ٹکر سے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ لہرا کر پیچھے گر پڑا۔ اس کے حصار سے نکلتے ہی وہ منظر غائب ہو گیا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ کب تک اسی حالت میں پڑا رہتا اگر بابا بر وقت وہاں پہنچ کر اسے دوبارہ ہوش میں نہ لاتا۔ بابا کے پوچھنے پر اس نے اسے تمام حقیقت بتا دی۔ بابا نے تمام واقعات سن کر اسے تاکید کی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس قسم کی واقعات سے سامنا کرنا ہوگا، اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے بھی حالات ہوں تم حصار سے باہر نہ نکلنا، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے آرام کرنے کا کہا اور دوبارہ کل شام ڈیرے پر پہنچ جانے کا کہہ کر چلا گیا۔ نسیم بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا، لیکن وہ اس کی کسی کراماتی طاقت کا کرشمہ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ کھیتر پال کالے علم کا ایک ایسا بار ہے جسے خود کالے علم کے ماہر بھی بہت کم اور سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جاپ کے ذریعے بھنڈاری کایا پلٹ کے بیروں کو قابو کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا کرنے والا ہلکی سی بھی لغزش کا شکار ہو جائے تو اسی وقت اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کے دفاع میں کوئی اور عمل نہ کیا جائے اس کا شکار ہونے والا ختم ہو کر جاتا ہے۔ اس کی کرنے کا وقت اور حالات دونوں متعین ہیں۔ گرو ہرمن نے آخری کار اس جاپ کو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے خاص چیلے نے رات کی رپورٹ اس کو تفصیل سے بتا دی تھی، جسے سن کر ہرمن دل ہی دل میں خوش ہو گیا تھا کہ اس کا انتخاب ضرور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ جاپ کے شروع میں ہی لونا چماری اور کالا کوبا کا نظر آ جانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ ان چالوں کے بیر اس نئے چیلے سے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ اس جاپ کے کرنے سے وہ گرو ہرمن کو ایسی شکتی حاصل ہو جاتی جس سے وہ اپنے مزید جاپ آسانی سے مکمل کروا سکتا تھا۔ کھیتر پال کے لیے 3 روز تک مسلسل ایک اندھیری غبا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وقفے وقفے سے نوزائیدہ بچوں کے سروں کا بھیجا کچا کھانا تھا۔ اس عمل کے لیے اس نے 7 گھروں سے بچے حاصل کیے تھے، جن گھروں میں کچھ ہی دنوں میں بچوں کی ولادت متوقع تھی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے لجپال کو تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ لجپال نے اسے اپنی کامیابی کا یقین دلایا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گرو ہرمن اس جاپ کو کرنے والا تھا۔ وہ بڑی بے تابی سے بچوں کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً جا کر ان بچوں کو ان کی ماؤں سے حاصل کر لے اور ان کے سر ان کے دھڑوں سے علیحدہ کر کے ان کا بھیجا کچا چبا جائے، لیکن اس کے لیے اسے انتظار کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے کڑی شرط تھی۔ دوسرے روز نسیم کالج سے ذرا دیر سے نکلا اور سیدھا بابا کی جھوپڑی میں پہنچ گیا۔ بابا جھوپڑی میں کچھ گڑیاں سامنے رکھے ان میں سوئیاں چبو رہا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ گڑیاں اس نے رات
قبرستان میں سب سے پرانی قبر میں دفن کرنا ہے۔ اس سے اس کو ایسی طاقت حاصل ہوگی جس سے وہ ایک بیر کو قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ کہہ کر بابا نے 3 گڑیاں اس کو دیں اور ساتھ ہی کہا کہ قبر پر بیٹھ کر 25 بار ہربھنگ آکھیا دہرانا ہے اور خبردار ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ اور میں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ نسیم نے گڑیاں قمیص کی سائیڈ والی جیب میں ڈالیں اور گھر کی راہ لی۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور تاروں کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بہت کھلی کھلی رات تھی۔ نسیم قبرستان جانے والے راستے پر جا رہا تھا۔ گھر کے افراد سو چکے تھے اور وہ بیرونی دروازے کو تالا لگا کر باہر نکل آیا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے کہ جس کے بعد اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ جادو کے زور سے اپنے لیے اور والدین کے لیے بہت ساری دولت اکٹھی کر کے اور لوگوں کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ آس پاس جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا جس میں سے جھینگروں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کوئی پرانی سی قبر تلاش کرنا چاہی جس پر بیٹھ کر وہ جاپ مکمل کر سکے اور گڑیاؤں کو اس میں دبا سکے۔ ابھی وہ اسی تلاش میں تھا کہ اس کو سامنے کوئی عورت بین کرتی دکھائی دی۔ رات کے سناٹے میں اس عورت کے رونے کی آواز عجیب دہشت طاری کر رہی تھی۔ عورت کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہاتھ سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ عورت کی اس کی طرف پشت تھی اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون بد نصیب ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے مخاطب کیا، سنیے محترمہ، آپ کون ہیں اور مرنے والا آپ کا کیا لگتا تھا؟ وہ میرا شوہر تھا اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہوتا تو ہم دونوں اکٹھے ہی تمہاری ہڈیوں کو چباتے اور تمہارا خون پیتے۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی گردن پیچھے کی جانب موڑ لی۔ اس کا بقیہ دھڑ سامنے ہی رہا تھا۔ نسیم نے جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کا منظر اس کے خوابوں کی بھیانک تعبیر سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس عورت کے چہرے پر 3 آنکھیں تھیں جن کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں اور آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے سانپ پھن پھیلائے باہر کی جانب لپک رہے تھے۔ اس کے پیلے پیلے لمبے دانت دونوں بانچھوں سے جھول رہے تھے۔ اس کی تھوڑی پر ایک گھڑا تھا جس میں ایک پیلے رنگ کا بچھو بیٹا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نسیم کو یوں لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ اس نے تیزی سے بھاگنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلا اس کی گردن دبوچتی، ایک ہلکا سا جھپاکا ہوا اور بابا ہاتھ میں ایک عجیب و غریب شکل کا ڈنڈا لیے نمودار ہوا اور آتے ہی اس نے وہ ڈنڈا اس بلا کے سر پر دے مارا۔ بلا ڈنڈا کھاتے ہی پلک جھپکتے غائب ہو گئی۔ نسیم کو تو جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ بابا نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا تو اسے ہوش آیا۔ بابا نے اسے حوصلہ دیا اور اسے اپنا کام ختم کرنے کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ بابا کے بروقت پہنچنے پر اس کی جان بچ گئی تھی اور اسے کافی تقویت ملی تھی کہ بابا اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ بے فکر ہو کر قبرستان میں گھومنے لگا۔ جلدی اسے ایک کافی بوسیدہ اور پرانی قبر نظر آ گئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گڑیاں نکالیں اور ایک ہاتھ سے ذرا سا گڑھا کھود کر انہیں اس میں دفنا کر مٹی ڈال دی۔ پھر اس پر بیٹھ کر بابا کا بتایا ہوا جاپ پڑھنے لگا۔ اس سارے عمل میں اسے 15 منٹ لگے۔ کام ختم کر کے وہ سیدھا گھر پہنچا۔ گھر کے افراد جوں کہ توں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا اور سیدھا بستر کی جانب بڑھ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک انتہائی تاریک غار میں ہرمن ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تشت تھا جس میں 7 عدد نوزائیدہ بچوں کے سر رکھے تھے۔
سروں سے نکلنے والے خون سے تشت لبالب بھرا ہوا تھا۔ گرو کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ وقفے وقفے سے ایک ایک سر کو اپنے دانتوں سے بھموڑتا اور اس میں سے نکلنے والے بھیجے کو یوں کھاتا جیسے وہ اس کی مرغوب غذا ہو۔ اس نے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد اپنا جاپ کھیترپال شروع کر دیا تھا۔ آج اسے دوسرا روز تھا اور کل اسے ایک ایسی شکتی حاصل ہونے والی تھی جسے پا کر وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ غار میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر ہی غار کے اندر کا منظر نظر آتا تھا۔ غار میں اس قدر خاموشی تھی کہ سوائے گرو کے نامانوس الفاظ کی بھنبھناہٹ کے اور کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور اس میں مزید غاروں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ابھی اسے کھڑے رہتے ہوئے تشت میں بھرے خون سے غسل کرنا بھی تھا، جس کے بعد اس کا جاپ پورا ہو جاتا۔ غار کی خاموشی میں ایک دھماکہ ہوا اور زمین سے ایک پتلا برآمد ہوا جس کے جسم میں سوئیاں چھپی ہوئی تھیں۔ پتلے کے ہونٹ ہلے اور ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ گرو ہرمن، مہاگرو نے پوچھا ہے کہ تمہارا نیا چیلا کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ لونا چماری اور کالا کوا مسلسل اس کے تعاقب میں ہیں اور بھیس بدل بدل کر اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مہاگرو سے پوچھا ہوا جاپ ادھورا چھوڑا تو تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ پتلے نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ گرو ہرمن، جو پتلے کو زمین سے نکلتے دیکھتے ہی چونک گیا تھا، اس کی بات سن کر سہم گیا اور کہنے لگا، مہاگرو کو کہہ دو کہ نئے چیلے نے کام شروع کر دیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں انہیں خوشخبری سنائی جائے گی۔ یہ سنتے ہی پتلا غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر گرو ہرمن نے دوبارہ جاپ شروع کر دیا اور بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگا۔ لجپال نے ہاتھ میں پکڑی پوشیدہ کتاب کا ورق الٹا اور اس میں سے ایک جاپ کے الفاظ یاد کر کے نسیم پر پھونک دیا۔ نسیم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہو اور تیز ہوا اس کے کپڑوں کو اس کے جسم سے علیحدہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ ایسا صرف چند سیکنڈوں کے لیے ہی ہوا۔ لجپال نے ایک صندوق میں سے لمبا چھرا نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، آج رات تم نے اس کی مدد سے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا سر لے کر گرو ہرمن، جو کہ اب تمہارا گرو ہیں، ان کے پاس جانا ہوگا۔ انہیں اندھیری غار میں ایک شکتی حاصل ہوگی جس سے تم بھی فائدہ حاصل کرو گے۔ یہ گرو کا حکم ہے اور خبردار، اگر تم نے انکار کیا تو اسی چھرے سے تمہارا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ نسیم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو جادو سیکھنے کے شوق میں بابا کے پاس آیا تھا۔ اس نے تو اسے قتل و غارت گری پر لگا دیا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے الفاظ اس کے منہ میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ اس نے چھرا بابا کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے اپنے لباس میں چھپا کر جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر بابا نے اسے غار کا پتہ تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب نسیم ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ تھیلے کا رنگ سیاہ تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ نسیم نے موقع دیکھ کر ایک 7 سالہ بچے کو برگلا کر تیز دھار چھرے کی مدد سے ذبح کر دیا تھا اور اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کر کے سیاہ تھیلے میں ڈال کر چھپا دیا تھا۔ گھر کے دیگر افراد اس کی ان سرگرمیوں سے بالکل لا علم تھے۔ اس نے اس طرح پلاننگ کی تھی کہ باقاعدگی سے کالج بھی جا رہا تھا اور کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا تھا۔ آسمان پر صرف تارے چمک رہے تھے، چاند غائب تھا، ہلکی ہلکی خنکی فضا میں چھائی ہوئی تھی۔ غار کی طرف جانے والا راستہ جھاڑ جھنکار سے اٹا ہوا تھا۔ جنگلی چوہے جھینگروں نے ادھم مچا رکھی تھی۔ سیاہ رنگ کا پہاڑ اور اس میں بنا ہوا غار اسے اندھیرے میں یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کوئی دیو منہ پھاڑے کھڑا ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا غار کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں جھولنے والے تھیلے میں ایک ٹارچ بھی موجود تھی جو اس نے بے خیالی میں تھیلے میں ہی ڈال دی تھی۔ اب اسے اس اندھیرے میں اس کی ضرورت پڑنے پر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے ٹارچ ساتھ لا کر اچھا فیصلہ کیا تھا۔
اس نے ٹارچ تھیلے سے نکال کر روشن کی تو سامنے غار میں دور تلک روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے حالے میں دور اسے ایک شخص ایک ٹانگ پر کھڑا دکھائی دیا جس نے ہاتھ میں ایک تشت پکڑا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ قریب پہنچ کر جیسے ہی رکا، اس شخص نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ نسیم نے تھال میں دیکھا تو اسے اس میں خون بھرا ہوا نظر آیا۔ ابھی وہ اس کا مقصد سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک بھیانک آواز سنائی دی، جلدی کرو، یہ تشت میرے سر پر انڈیل دو اور اس تھیلے کو دور پھینک دو۔ نسیم نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا تھیلا دور پھینکا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر دھرا تشت پکڑا اور اسے اس کے سر پر انڈیل دیا۔ گاڑھا گاڑھا انسانی خون اس کے تمام جسم پر پھیل گیا اور وہ شخص زبان سے منہ پر پھیلا ہوا خون چاٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ خون چاٹتا گیا، اس کے سامنے پھیلے ہوئے غاروں میں سے اس طرح کی آوازیں آنے لگیں جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ نسیم نے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ شور اس کے کانوں کے پردے پھاڑ کر نکل جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں یکدم غار میں خاموشی چھا گئی اور سامنے کھڑے شخص اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو پکڑ کر دبانے لگا۔ اس مسلسل عمل سے اس کی زبان بار بار باہر نکلتی، لیکن وہ مسلسل اسے دہراتا رہا۔ کافی دیر تک اسے کرنے سے اس نے نسیم کو اشارے سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ نسیم کسی معمول کی طرح اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس شخص نے نسیم کا منہ دونوں ہاتھوں اور ایک انگلی کی مدد سے کھولا اور ایک منتر پڑھ کر اس میں پھونک دیا۔ نسیم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اس کے منہ میں ڈال دیا ہو اور کوئلہ حرکت کرتا ہوا اس کے معدے میں اتر گیا ہو۔ جا، اب تیرے قبضے میں ایک میں نے بیر دے دیا ہے، اسے استعمال کر اور اپنی چھوٹی موٹی خواہشوں کو پورا کر۔ اس شخص کے کہنے پر یکدم جھپاکا ہوا اور غار میں نسیم تنہا رہ گیا۔ نسیم کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسا بیر اس کے قبضے میں آیا ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ تھیلے کی جانب مڑا، مگر تھیلا غائب تھا۔ یہ دیکھ کر نسیم نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ گھر پہنچا تو سامنے ہی بابا اس کا منتظر تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی اور سب چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے بابا کو سب کچھ بتانا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ مجھے سب معلوم ہے۔ مہاگرو نے تمہیں اپنا ایک بیر دے دیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ اور اب تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی جس کی تم خواہش رکھتے ہو، مگر خبردار اپنے بیر سے کبھی ایسا کام لینے کی کوشش نہ کرنا جسے وہ پورا کرنے سے انکار کر دے۔ ایسا کرتے ہی تمہارا بیر تمہاری جان کا دشمن بن جائے گا اور پھر تمہیں اسے اپنی جان دے کر ہی لوٹانا ہوگا۔ بابا نے اسے تاکید کی۔ نسیم بابا کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا اور بابا یہ کہتے ہی منہ میں ایک منتر پڑھنے لگا اور اس کے چہرے پر پھونک مار کر کہنے لگا، اب تم جلدی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کے کسی فرد کو تمہاری گھر سے غیر موجودگی کا پتہ چل جائے، اور میں تمہارا کل شام جھوپڑی میں انتظار کروں گا۔ کل تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی بابا غائب ہو گیا۔ نسیم نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے گھر کے دروازے کی کنڈی کھولی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ گرو ہرمن غار سے غائب ہوتے ہی سیدھا ایک جھیل پر پہنچا اور اس کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، جس سے اس کے جسم کا سارا خون لگا ہوا صاف ہو گیا۔ گرو ہرمن نے آخر کار کھیت ترپال حاصل کر لیا تھا۔ اب اس نے جلد از جلد دیگر جاپ مکمل کروا کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا تھا۔ اب اسے جلد از جلد لچپال سے پیچھا چھڑوانا تھا، کیونکہ اب اس کا مزید زندہ رہنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ غسل سے فراغت کے بعد اس نے ایک منتر پڑھا اور سیدھا لچپال کی جھوپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ جھوپڑی کے اندر خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے لچپال گہری نیند سویا ہوا نظر آیا۔ اس نے منہ میں ایک منتر پڑھ کر لچپال کی طرف اپنا دایاں ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے بجلی کی لہریں نکل کر لچپال کے چہرے پر پڑیں
اور لجپال دیکھتے ہی دیکھتے یوں جلنے لگا جیسے سوکھی لکڑی پر پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ چند ہی منٹوں میں وہاں راکھ کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ اب تم نرک میں جاؤ، باقی کام میرا نیا چیلا کرے گا، یہ کہہ کر گرو ہرمن غائب ہو گیا۔ بھنڈاری کایا پلٹ کے بیر ہاتھ باندھے گرو ہرمن کے سامنے کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کھیترپال کا جاپ اس وقت گرو ہرمن مکمل کر کے انہیں قبضے میں کر چکا تھا۔ سنو، اب تم نے لجپال کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اسے میں ختم کر چکا ہوں۔ آئندہ سے میرا نیا چیلا نسیم ہے، عنقریب میں تمہیں اس کے پاس روانہ کروں گا۔ تم نے اسے کالی چٹانوں میں بنے ایک اندھیرے غار میں لے جانا ہے، جہاں وہ میرے لیے ایک خاص جاپ مکمل کرے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تم لوگوں نے اسے غار کے باہر ہی چھوڑنا ہے، اندر جانے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ پاتال کی گہرائیوں میں زندہ دفن ہو جاؤ گے۔ لونا چماری اور کالا کوا اس کے تعاقب میں ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ دونوں کالے علم کے شہنشاہ ہیں۔ میں ان کو باخبر ہونے تک اپنا جاپ مکمل کروا لینا چاہتا ہوں۔ صرف جلدی کی وجہ سے میں نے اپنے چیلے لجپال کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر گرو ہرمن نے سامنے پڑی ایک بندر کی کھوپڑی کو ہاتھ میں اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ کھوپڑی دیوار پر لگتے ہی اسکرین کی طرح روشن ہو گئی۔ سامنے نسیم بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ گرو اس کو ہلانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نسیم نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نسیم، جلدی سے جھونپڑی میں پہنچو، گرو نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ نسیم ایک معمول کی طرح اٹھا اور باہر جانے والے راستے سے نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے جنہیں اس کی فکر ہوتی۔ والدین دوسرے کمرے میں مہوے خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ باہر نکل کر بابا کی جھونپڑی کی جانب بڑھ رہا تھا کہ راستے میں اسے کتے نظر آئے جو تیزی سے اس کی طرف لپکے، مگر قریب پہنچ کر اپنی دمیں دبا کر آہستہ آہستہ آوازیں نکالتے واپس بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر نسیم کو حیرت ہوئی، پھر یکدم اسے خیال آیا کہ اس کے قبضے میں تو ایک بیر ہے، کیوں نہ اس سے کام لیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بابا کا بتایا ہوا منتر پڑھا تو ایک بری شکل کا انسان اس کے سامنے ظاہر ہو گیا، جس کے سر کے بال سرکنڈوں کی مانند کھڑے تھے۔ اس کے منہ میں سے لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر کی طرف لٹک رہے تھے۔ ہاتھوں کے ناخن لمبائی کی وجہ سے مڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی پہلے تو نسیم ڈر گیا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑا ہے، تو اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے فوراً بابا کی جھونپڑی میں پہنچا دے۔ یہ سنتے ہی اس نے نسیم کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے ایک پھوار سی نکلی اور اس پر پڑی۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رکی اور یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا۔ دوسرے لمحے وہ بابا کی جھونپڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سامنے کا پردہ ہاتھوں سے ہٹایا تو جھونپڑی میں ایک راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ابھی وہ بابا کے متعلق سوچوں میں گم تھا کہ اچانک جھونپڑی میں دھواں سا گردش کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ ایک لنگوٹ باندھے بدصورت شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے جسم میں اٹھنے والی خون کی بدبو سے نسیم کا ناک بند ہو رہا تھا۔ اس نے باہر بھاگنا چاہا، مگر جیسے اس کے جوتوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شخص اس سے مخاطب ہوا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارے مداری بابا کا گرو ہوں۔ میں نے اسے ایک ضروری کام سے بہت دور بھیج دیا ہے، اب تم مجھ سے جاپ کا سبق سیکھو گے۔ اس بدصورت شکل نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر نسیم نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگا کہ بابا نے اسے آج یہاں پہنچنے کا کہا تھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، میں تمہیں اپنے کام سے ایک ایسا جاپ دے کر روانہ کرنا چاہتا ہوں جسے صرف تم ہی پورا کر سکتے ہو۔ اس جاپ کے ذریعے جہاں میرا کام مکمل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بے شمار دولت اور آسائشیں میسر ہوں گی، بابا نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ نسیم کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کی مراد بر آئی تھی۔ اس نے بابا سے کہا
کہ وہ جلد از جلد اسے جاب بتائے تاکہ وہ اسے پورا کر کے فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ سنتے ہی بابا نے اسے ایک جاب بتایا کہ جس کا نام بھیدو دیوتا کا جاب تھا، جس کے مطابق اسے ایک پرانے کھنڈر میں رات کے بعد اس جاب کو مکمل کرنا تھا۔ اس نے تمام تفصیلات طے کر کے اس شخص سے اجازت لی اور گھر لوٹ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں دوسرے روز رات کے بعد اس جاب کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کھنڈرات کے متعلق اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر گھر پہنچتے ہی سو گیا۔ کھنڈرات رات کے سناٹے میں کسی دیو کی مانند سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ہزاروں سال کی گردش لیل و نہار کے باعث ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادل منڈلاتے پھر رہے تھے۔ چاند بھی کبھی کبھی ان بادلوں کے پیچھے چھپتا تو پل بھر کے لیے چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا جاتا۔ ستارے اپنی مندھب روشنی میں حیرت اور خوف سے زمین پر چلنے والی ایسی مخلوق کو دیکھ رہے تھے جس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھوں میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا منہ چقندر کی طرح اور پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح تھے۔ چہرے پر خباثت دور ہی سے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچے کے جسم میں اپنے تیز دانت گاڑتی اور اس کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے حلق سے اتارتی جاتی۔ اس کی بانچھوں سے ٹپکنے والا خون راستے میں ایک لکیر کی صورت گرتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے اس سناٹے میں ایسا منظر دیکھ کر ایک مضبوط حوصلے کا انسان بھی لرز سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس بلا نے کھنڈرات کے اندر قدم رکھ دیے۔ کھنڈرات میں نحوست چھائی ہوئی تھی۔ سامنے کبھی بڑے گیٹ لگے ہوں گے مگر اب اس کے صرف نشانات ہی باقی بچے تھے۔ دونوں سائڈوں پر ایک ایک پتھر کے کتے تراشے گئے تھے۔ کتوں کی زبانیں منہ سے باہر لٹک رہی تھیں۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جیسے ہی کھنڈرات کے اندر قدم رکھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہیں آس پاس کوئی انسان سانس لے رہا ہو۔ اس نے اپنی لمبی تھوتنی اوپر اٹھائی اور فضا میں کچھ سونگھنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتی گئی، انسانی بو اس کی مکمل رہنمائی کر رہی تھی۔ کھنڈرات میں کمروں در کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ سامنے کے ایک بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ بو اسی کمرے سے آ رہی تھی اور اس کا احساس ہوتے ہی وہ اچھل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ رات کا وقت ہوتے ہی نسیم نے گھر کے افراد کے سوتے ہی باہر کرا لی اور تیز تیز قدم اٹھاتا شہر سے باہر نکل گیا۔ سامنے چٹیل میدان تھا اور آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادلوں کے ٹکڑے اڑتے پھر رہے تھے۔ نسیم نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر پھونکا تو ایک کریہ الشکل انسان نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی نسیم نے اسے فوراً کھنڈرات میں پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی اس کریہ الشکل انسان نے اس پر ایک پھونک ماری جس سے ایک فوار سی نکلی اور اس کے جسم پر پڑی تو چند لمحوں کے بعد نسیم نے خود کو تاریک کھنڈرات کے سامنے پایا۔ چاروں طرف کا عالم طاری تھا، کسی جانور تک کے بولنے کی آواز نہ آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کرۂ ارض پر کوئی جاندار زندہ نہ بچا ہو۔ نسیم ایک لمحے کے لیے گھبرایا مگر یہ سوچ کر کہ بہت ساری دولت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمت کرنا پڑے گی، اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کھنڈرات کے بڑے سے بیرونی دروازے کی سائیڈوں پر پتھر کے کتے آویزاں تھے جن کی لمبی زبانیں باہر لٹک رہی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سامنے کمروں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں ایک نسبتاً بڑے سے کمرے میں ایک کونے میں جگہ صاف کی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ جاب پڑھنے کے لیے اس نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں چاند کی روشنی بآسانی پہنچتی رہے۔ بھیدو دیوتا کا جاب کرنے کے لیے اسے مسلسل 15 منٹ تک اپنی آنکھیں بند رکھنا تھی۔ ابھی یوں جاب مکمل کرتے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی قوی جسم جانور زمین کو رونتا ہوا اس کھنڈرات کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن کچھ ہی دیر میں جب وہ بھاری آواز اس کے کمرے کے سامنے کے رخ آن کر رکی
تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی رگوں میں خون جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر بھیانک شکل کی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے بھاگ کر سامنے سے موجود اینٹوں کے ڈھیر کو عبور کیا اور ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس طرح بھاگتے بھاگتے وہ کمروں کے اندر بہت دور تک نکل گیا اور اپنے پیچھے سے آنے والی خوفناک آوازیں اسے مسلسل تعقب کرتی سنائی دے رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول گئی۔ اس نے رک کر سانس درست کی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانے لگا، اس کے سامنے ایک عورت دیکھا جس نے لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر بال نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ سرے سے گنجی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے لمبے دانت اس کی بدصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے کان لمبے اور ان میں بڑے بڑے سوراخ تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک تیز دھار کلاڑی تھامی ہوئی تھی جس کی دھار اندھیرے میں بھی واضح چمک رہی تھی۔ کودتے ہی اس عورت نے ہاتھ گھما کر اس کی گردن پر کلاڑی کا وار کرنا چاہا، مگر نسیم جھکائی دے کر اس کے وار کو ناکام بنا چکا تھا، اور یہ دیکھ کر اس عورت نے دوبارہ دانت کچکچاتے ہوئے ہاتھ گھمایا، مگر اس بار نسیم خود کا بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سامنے موجود ایک لمبی راہداری پر دوڑ لگا دی۔ وہ عورت مسلسل ہاتھ میں موجود کلاڑی لہراتی ہوئی اس کے تعاقب میں تھی۔ نسیم اندھا دھند بھاگتا ہوا راہداری پر گر گیا۔ سامنے ایک لمبا دالان تھا جس میں ایک کنواں نمایاں تھا۔ کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے گدھ اس کے باہر نکلتے ہی اپنے پر پھڑپڑاتے ہوئے ایک تاریک فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور سامنے موجود ایک چھوٹا سا برآمدہ نظر آنے پر اس کی طرف دوڑا۔ برآمدے کی دوسری طرف اسے چاند کی روشنی میں دور تک پھیلے ہوئے کھیت صاف نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچا، اسے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ دیکھ کر اس نے بھاگ کر اپنے سامنے موجود 4 فٹ اونچی کچی دیوار پر ہاتھ جماتے ہوئے باہر کھیتوں میں چھلانگ لگا دی۔ اگر ایک پل کی بھی اسے دیر ہو جاتی تو تیز دھار کلاڑی اس کے کندھے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی نکل جاتی۔ کھیتوں میں لگے ہوئے تازہ پانی کی وجہ سے اسے بھاگتے ہوئے کافی دقت ہو رہی تھی، مگر جان بچانے کی خاطر وہ مسلسل بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں بھاگتے چلا گیا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد اس نے پیچھے دیکھا تو کھنڈرات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اس کے جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں من کے ہو رہے تھے۔ اس نے رک کر جوتے اتارے اور انہیں صاف کر کے دوبارہ پہن لیا۔ دور سے ایک کٹیا دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس طرف جانا مناسب نہ سمجھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کٹیا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کٹیا کے سامنے پہنچ گیا۔ کٹیا گھاس پھوس سے بنی ہوئی تھی اور اس کی دیوار کے ساتھ ایک مٹکا اور ایک مٹی کا آب خورا بھی رکھا ہوا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس کی پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر آب خورا بھرا اور جی بھر کر پانی پیا اور سیراب ہو کر کٹیا کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا۔ دروازہ یوں کھل گیا جیسے صرف اس کے چھونے کا منتظر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک باروب آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ آج تم ضرور یہاں آؤ گے۔ میں مجبور تھا کہ اس سے پہلے تم سے نہیں مل سکتا تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ طاغوتی طاقتوں کو پچھاڑنے کے لیے میں تمہیں ان سے بچاؤں۔ تم بری طرح طاغوتی طاقتوں کے شکنجے میں پھنس گئے ہو۔ اب بھی اگر تم نے واپسی کا راستہ اختیار نہ کیا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں بھولے بھٹکے لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں۔ تم ایک نیک انسان ہو۔ تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ بری راستہ ہے۔ طاغوتی طاقتیں ازل سے ہی نوری طاقتوں سے برسر پیکار ہیں۔ یہ ایک چھڑی رکھ لو، اب باقی کام تم نے اپنی ہمت سے سر انجام دینا ہے۔ اس چھڑی کی مدد سے تم اس گرو ہرمن شیطان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو جو تمہارے سہارے ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری جان کے ساتھ ساتھ وہ دیگر معصوم انسانوں کی زندگی کا بھی دشمن بن جاتا۔ تم نے پرانے کھنڈرات میں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے، لیکن ابھی بھی موت کے سائے تمہارے گرد منڈلا رہے ہیں۔ اس کے سامنے موجود ایک بارش بزرگ نے ہاتھ میں پکڑی ایک چھڑی اسے دیتے ہوئے کہا۔ بزرگ کے ہاتھ سے چھڑی لیتے ہی نسیم نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور معافی مانگی کہ وہ راہ سے بھٹک گیا تھا اور بری طاقتوں کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر منہ میں منتر پڑھ کر پھونکا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے 2-3 بار ایسا کیا، لیکن جب کچھ نمودار نہ ہوا تو اس بزرگ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، میری وجہ سے وہ بری طاقت یہاں آنے سے جل جائیں گی، اس لیے انہیں مارنے کے لیے تمہیں کٹیا سے باہر جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی نسیم نے باہر نکل کر منتر پھونکا تو فوراً ہی وہی کریہ الشکل انسان حاضر ہو گیا، جسے دیکھتے ہی نسیم نے چھڑی اس کی طرف گھما دی۔ چھڑی میں سے نارنجی رنگ کے شعلے نکل کر اس کریہ الشکل انسان پر پڑے اور اس کا جسم پیٹرول لگی لکڑی کی مانند جلنے لگا۔ آگ میں جلتے ہوئے اس انسان نے ہزاروں مختلف روپ بدلے، کچھ ہی دیر میں وہاں راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد سامنے کے رخ دھوئیں کا مرغولا دکھائی دیا اور گھومتا ہوا آسمان کی طرف اٹھا اور گھومتا ہوا مشرق کی جانب بڑھ گیا۔ جتنی تیزی سے مرغولا غائب ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس بھی آ پہنچا، لیکن اب اس میں گرو ہرمن کی بھیانک شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کی جگہ 2 جلتے ہوئے کوئلے دیکھ رہے ہوں۔ بزرگ بھی آہستہ سے آ کر نسیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نسیم نے چھڑی والا ہاتھ اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ مورخ، تو نے یہ کیا کیا؟ اپنے ہی بیر کو یوں جلا دیا؟ تو جانتا نہیں کہ اس کے لیے تم کو دوبارہ جاپ کرنا ہوگا، اور تو نے کھنڈرات والا جاپ بھی ادھورا چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ تمہارے پیچھے لگنے والی چڑیل اصلی نہیں، جادوئی کرشمہ تھی جس سے تم ڈر کر بھاگ آئے ہو۔ اس لیے واپس کھنڈرات لوٹ کر جاپ مکمل کرو اور جلد دوبارہ میرے پاس پہنچو تاکہ میں تمہیں بہت سی دولت دے سکوں۔ گرو آتے ہی اس پر برس پڑا، بھاڑ میں گئی تیری دولت اور تیرا جاپ، میں ابھی تجھے جہنم میں پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نسیم نے جلدی سے چھڑی والا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ گرو ہرمن سنبھل کر اپنا بچاؤ کرتا، چھڑی میں سے نکلنے والی نارنجی روشنی تیزی سے نکل کر گرو کے چہرے پر پڑ گئی۔ گرو ابھی بھی منتر پڑھنے کے لیے منہ ہی کھولنے لگا تھا کہ پل بھر میں نارنجی روشنی نے اس کے چہرے کو بھسم کر دیا۔ گرو کے جلتے ہی نسیم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دونوں ہاتھوں میں دبا کر مس کر دیا ہو۔ پکڑ اتنی زوردار تھی کہ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور پل بھر میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آنکھیں کھلتے ہی نسیم نے بزرگ کو اپنے چہرے پر جھکے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بابا سے پوچھنے پر معلوم ہوا چونکہ اس پر جادوئی حصار قائم تھا، اس لیے اس شیطان کے مرتے ہی حصار بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے وقتی تکلیف ہوئی تھی، مگر اب اللہ کے فضل و کرم سے تم بالکل ٹھیک ہو، لہٰذا میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو خبر ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا اور آنکھیں بند ہوتے ہی اسے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہوا پر تیرتا ہوا جا رہا ہے، اور بابا کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو گھر کے دروازے پر پایا۔ بابا غائب ہو چکے تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ موت کے منہ میں جا کر واپس زندگی کی طرف پلٹا تھا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور مطمئن ہو کر گہری نیند سو گیا۔